أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله الرجس والبيت الطاهرة تطهيرا. میں بغیر تمہید کے چند گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر کے آپ لوگوں کی ذہن تمام کروں گا انشاءاللہ. جیسا کہ برادر نے مختصراً الہادی ایجوکیشن سسٹم کا تعارف کرا دیا اس میں کیا ہوگا اور کیا ہم کس طرح سے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. میں سب سے پہلے استاد محترم قبلہ سعیدی صاحب کا شکر گزار ہوں ان کی رہنمائی اور ان کی گائیڈنس ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں. جتنی بھی یہاں ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں وہ سارے کریڈٹ گوز ٹو آغا صاحب انشاءاللہ اور انہی کی رہنمائی میں آگے بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز اور اس قوم و ملت کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے ان کے جو بچے ہیں ان کو دنیا کے ٹاپ یونیورسٹیز ٹاپ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں تک لے کے جا کے دنیا کے نظام کو سنبھالنے والے بچے بنیں گے انشاءاللہ. ونس اگین میں آغا صاحب کا شکریہ کرتا ہوں. باقی سعادت کرام سلیل صاحب کرام صاحب مولانا صاحب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی قیمتی اوقات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لے کر آئے. اس کے بعد جو حالی ایجوکیشن سسٹم ہے ہم سادات کے احترام کو واجب سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ اپنے اجر رسالت جو ہے مبدت مانگے لوگوں سے. رسول اللہ سے محبت کیونکہ قرآن کی روح سے واجب ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں. ان کے اولاد ہونے کے ناطے ہم پر آپ کا احترام واجب ہے. آپ کا احترام کرنا اور اسی حساب سے کہ آپ کے بچوں کی جو ہے تعلیم و تربیت جو ہے ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں. اسی لیے ہم دور دراز علاقوں سے آئے, ہم یونیورسٹی جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا بجائے کہ ہم اپنے گاؤں میں جائیں, اپنے ایریاز میں جائیں. آغا صاحب کے حکم اور ان کی رہنمائی میں ہم یہاں آئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے جو کچھ ہم نے وہاں سے سیکھا ہے وہ یہاں آ کے آپ کے بچوں میں جو ہے انشاءاللہ ٹرانسفر کرے. ہمارا نظام تعلیم جو عام رسمی تعلیم نظام تعلیم ہے اسے ہٹ کر ہوں گے. ہم صرف کتابوں کو نہیں رٹوائیں گے, ان سے ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو مختلف طریقوں سے انشاءاللہ اس کو باہر لانے کی کوشش کریں گے, ان کو جاننے کی کوشش کریں گے, ان کو جانچنے کی کوشش کریں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ یہیں سے انشاءاللہ ڈاکٹرز بھی نکلیں گے, انجینئرز بھی نکلیں گے اور دنیا کے جو نظام ہے اس پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اس میں آپ کو ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مسلح ہونا ہے تو صرف اور صرف آپ نے تعلیم کی زیور سے مسلح ہونا ہے. آپ کو ٹیکنالوجیز کا پتہ ہونا چاہیے, دنیا کو آپ کس طرح سے چلاتے ہیں. ورنہ اسرائیل کتنا بڑا ہے, چھوٹا سا ہے, وہ اس وقت پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نالج ہے, ان کے پاس علم ہے. وہ اپنے علم سے اپنے ٹیکنالوجی سے دنیا پر قابض ہے اور دنیا کو چلا رہے ہیں. انشاءاللہ میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں جتنا ہم سے ہو سکے ہم آپ کے بچوں کی بھرپور تربیت کرنے کی کوشش کریں گے, انہیں تعلیم دینے کی کوشش کریں گے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام والدین اور طلباء کرام اور مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں. اپنی قیمتی اوقات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہمارے حوصلہ افزائی کی. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس للانسان الا ما سعى. خداوند کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان کے لیے اتنا ہی ہے کہ جتنا انسان اس کی جس چیز کے بارے میں کوشش کرے. کیونکہ کوشش کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اختیار میں ہے. انسان اپنے اختیار سے کوشش کرتا ہے اور نتیجہ خدا کے سپرد کر دیتا ہے. بنا کوشش کیے نتیجے کا حاصل کرنا ایک غیر معقول کام ہے کہ جس کی توقع رکھنا بھی ایک غیر معقول فعل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ابتدا میں تقریباً ہم یہاں پہنچے 1.5-2 مہینے ہو گئے ہمیں یہاں کشمیر میں. ہم نے جو وقت گزارا اس میں اسپیشلی آپ تمام والدین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت اچھا آپ لوگوں نے رسپانس دیا, ہم پر اعتماد کیا, اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجا اور الحمدللہ یہاں تک کہ ایک مختصر سے وقت میں 250 سے 300 بچوں نے ہمارے پاس رجسٹریشن کروائی. یہاں تک کہ انٹرویوز بھی ان تمام بچوں کے ہو چکے جو کہ فائنل ہو گئے. فائنل صورت میں بھی ہمارے پاس جو آئی ہے تقریباً 120 بچے ہمارے پاس ابھی فائنل ہوئے ہیں. اب یہی تعاون انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا جاری رہا
تو یہ ابھی بنیادی طور پر 2 اسکول ہمارے لانچ ہوئے ہیں، ایک گڑھی دوپٹہ میں اور دوسرا یہ مین مظفرآباد کیمپس میں۔ اب امید یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ ہمارا ادارہ جو ہے ان کی تعداد 8 تک لے جائے، 2 سے، یعنی کہ 6 ایکسٹرا اور اسکول ابھی تعمیر ہوں گے ہمارے۔ اور یہ اب موقوف ہے آپ لوگوں کے تعاون پر، جس طرح ابھی تک آپ لوگوں نے تعاون کیا ہم بالکل مطمئن ہیں اس سے، اور آپ بھی یقیناً ہمارے کام سے مطمئن ہوں گے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی اس میں کوتاہی نہیں برتی، جتنی ہم کر سکتے تھے اپنے تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے اس میں پوری کوشش کی ہے، اب جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے آج اسی کا نتیجہ ہے ماشاءاللہ۔ اتنی خوبصورت اور پرونق جو محفل جمی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کے تعاون ہی سے، اور یہی تعاون آپ لوگوں کا انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آگے بھی رہے گا۔ تو جو بچے جن کا لسٹ میں بھی نام نہیں آیا، جو رہ گئے ہیں، ان کو ایسا نہیں ہے، ان کا ریکارڈ ہمارے پاس آ چکا ہے، موبائل نمبر بھی آ گیا، علاقے کا نام بھی آ گیا، تمام چیزیں آ گئی ہیں، ان کو ہم دوبارہ کال کریں گے۔ جب ہمارے پاس مطلوبہ تعداد پوری ہو جاتی ہے 60 بچوں کی، تو انشاءاللہ پھر ہم تیسرا اسکول اسٹارٹ کرنے کے قابل ہوں گے، جس کی تعداد ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً 25 سے 30 اسٹوڈنٹس کی ہے، یہ جو ابھی پینڈنگ میں ہے۔ یہ سب ماشاءاللہ آپ کے تعاون ہی کا نتیجہ ہے، جو کہ ایک بہتر طریقے سے چلتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے یہ کام۔ یہ بچے کی ہم نے یہ خالی تعلیم نہیں دینا، بچے کو تربیت بھی دینی ہے۔ تو بچے کا جو بنیادی حق ہے وہ اس کی کیا ہے؟ عزت نفس ہے۔ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے تاکہ وہ اچھی طرح فرمان چڑھ سکے۔ بچے کو آپ مخاطب بھی کریں تو احترام سے عزت دے کر، تاکہ اس کی عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو کسی بھی اعتبار سے۔ یہ کوشش ہم یہاں پر بھی کریں گے، اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ گھروں میں بھی ان بچوں کا جو مقام ہے اس بچے کو دیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، یہاں کوئی تکلیف جائے نہیں۔ ویسے ٹیچر تو ایسا ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے بولتا رہے، اس کا وہ کام ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ سے بہترین تعاون کریں گے۔ آپ دیکھیں شاہ صاحب نے گھڑی میں جو تعاون کیا ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو ہم بچوں کو آپ کے سپورٹ کر رہے ہیں، تو اللہ کے سپورٹ اور آپ کے سپورٹ، تو اس امید کے ساتھ کہ ہمارے بچے، میری بہنوں اور بھائیوں، یقین مانیے آپ گھر میں بیٹھ کر دعا کریں، بچے ان کے حوالے کریں۔ اور یہ میرے 2 بچے آرمی کیڈٹ کالج بٹراسی میں، ہر 3 مہینے کے بعد ایک بچے کا میں 1 لاکھ روپے دیتا تھا، لیکن اگر تربیت نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ تو یہاں تربیت بھی ہوگی، دینی تربیت ہوگی، دنیاوی تربیت ہوگی۔ اب انہوں نے ہمیں جو اشارہ دیا ہے، ہم بیٹھے ہوئے سارے ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے، کوئی ایک عملی تجربہ دیا، اشارہ دیا، تو ہم سب کے لیے وہ اشارہ کافی ہے، ہم سب کے لیے وہی عنوان ہے آج کا۔ تو دعا تو شاہ صاحب فرمائیں گے بعد میں، تو ہم ان سے پورا تعاون کریں گے، تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے۔ اگر کسی جگہ کوئی مس ایپ ہو گیا ہے یا اس کو ریموو کرنے کی سید ہونے کی حیثیت سے ہم اس میں اپنا کردار اور پارٹ کریں گے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہے، ایسے نہیں ہے، سب ہم سید ہیں، سادات حضور کی آل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے۔ اپنے نیک کام کے لیے اپنے پاکیزہ مال سے آپ کے لیے وقف کیا ہے، تو ہمیں اس شخص کے لیے اور اس کے دست و بازو جو لوگ بنے ہیں، علی محمد جان صاحب جیسے لوگ، احمد سعیدی جیسے لوگ، اور یہ جو ہمارے اساتذہ کرام پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہمارے درمیان ہیں، پھر ان کے لیے کم از کم اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو شب و روز ان کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، ان کے لیے اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے۔ اور آخری بات تو میری وہ یہ ہے کہ ابھی تو آغاز ہے، آگے چل کر مسائل بھی آئے ہیں۔ جس ادارے میں بھی جس طرح کا کوئی معاملہ ہو، ہم والدین، ہمارا یہ فرض ہے کہ اساتذہ کرام کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں۔ اگر کوئی بچوں کی طرف سے مسئلہ آتا ہے، اگر اور کوئی انتظامی معاملہ آتا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کے ان مسائل کو حل کریں، اور پھر وقتاً ہم آئیں اور اپنے ان اساتذہ کرام سے پوچھیں کہ وہ بچوں کے حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ہمارا فرض ہے، آپ اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ آپ کے بچوں کو معیاری تعلیم اور کتنے آسان طریقے سے، نہ آپ کا کوئی خرچہ ہے، نہ آپ کے لیے کوئی پریشانی ہے۔ دیکھیں نا مظفرآباد میں جو بچے ٹیکا سے آج بھی آ کر پڑھتے ہیں، صبح گاڑی لے کر آتی ہے، شام کو گاڑی لے کے جاتے ہیں۔ تو کیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی طرز کا ایک خوبصورت ادارہ انہوں نے بنایا
کہ آپ کے بچے یہیں پہ رہ کے بہترین ماحول میں رہ کے سیکھیں گے، بہترین ماحول میں رہ کے پڑھیں گے. اور میں ادھر کھڑی تو پٹا میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر بھی دیکھا میں نے بچوں کے ہنستے مسکراتے چہرے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بچے ذہنی طور پر مطمئن ہیں. اور اگر وہ پہلے دن مطمئن ہے تو جب ان کے پلے کچھ پڑے گا تو پھر آ کے ذرا ان کے چہرے دیکھیے گا کہ پھر ان کے چہرے کیسے آپ خوش نصیب ہیں. میری بہنوں کو اپنے گھروں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے بچوں پہ توجہ دینی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب ماں خاتون جنت جیسی ہو تو پھر بیٹا حسین ہو. ماں خاتون جنت جیسی ہو تو پھر بیٹا حسن ہوتا ہے. یہ ماں کا ہی کمال ہے. جتنے بھی اچھے لوگ پیدا ہوئے دنیا میں یہ ماں کا کمال ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. تو میں دعا گو ہوں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اور سعیدی صاحب اور جہان صاحب آپ کی پوری ٹیم کے لیے کہ اللہ پاک آپ کے جذبوں کو سلامت رکھیں. جس کام کو لے کے آپ، جس پرچم کو لے کے آج آپ چلے ہیں، اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آپ ہمیں جہاں چاہیں گے اپنے شانہ بجانا پائیں گے. اللہ پاک ہم سب سے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قال اللہ تبارک و تعالی اذن ربی زدنی علما. اگرچہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، آپ کو ماشاءاللہ معززین نے بھرپور اور پرمغز آپ سے باتیں کی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو بتانا ابتدائی طور پر ضروری ہے، جس کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے. سوالات اٹھنا بہت اچھی بات ہے. سوالات ہی سے آدمی علم کا آغاز کرتا ہے. کوئی بھی تحفظات ظاہر کرنا بہت اچھی چیز ہے، اس سے آدمی اطمینان حاصل کرتا ہے، اعتماد حاصل کرتا ہے. لیکن سوال اگر بدنیتی پر ہو، تنقید ہے، تو وہاں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، آج الہادی ایجوکیشن سسٹم کے تحت سکول کا آغاز ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو گیا الحمدللہ. یہ آنن فانن نہیں، اس کے پیچھے 18 سالہ ہماری محنت چاہیے. اور ہم نے سادات جو بوندی گراں سے لے کے تاؤ بٹ تک رہنے والے سادات کے احوال سنا ہے، بتایا ہے کہ حالات جو رہتے ہیں اور کن حالات سے دو چار ہیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر بچے سادات بچوں کو پرائمری اسکول کی بھی سہولت موجود ہے، اور نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے متوجہ کرایا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. سوال، ایک شیعہ ادارہ کسی سنی بچوں کو کیوں پڑھا رہا، یہ شیعہ کیوں اس میں ہے، یہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے. میں نے قرآن کے جواب میں بتا دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. یہ امت پر لازم قرار دیا ہے کہ مودت سے قربت، یعنی کہ محبت کرے، مودت کرے. اگر کسی سے سادات سے محبت کرنے ہیں تو محبت کیا ہے؟ محبت کا اظہار ان کو بہترین اظہار یہ ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا ہے. لہذا ایک چیز جو سادات کے حوالے سے سمجھنا ہے، ابھی بغاری صاحب کہہ رہے تھے جی اہل البیت، ہم نے بکھرے ہوئے اہل البیت کو ایک گھر میں لایا ہے. آپ اہل البیت ہیں نا، آپ نے کہا اہل البیت گھر والے بکھرے ہوئے تھے، ہم نے گھر میں ان کو مجتمع کر دیا. کہیں بوندی گراں سے لایا، کسی کو تاوبٹ سے لایا، کسی کو اول سیدان سے لایا، کسی کو کبایا مچھارا سے لایا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہے اور آئیں گے. تو ہم نے ایک گھر میں لا کر یہ بتا دیا یہ اہل البیت ہے.
یہ تو ابھی صغیر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہار ہمیں پہنانے چاہیے تھے، حکم شاہ صاحب کہتے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، آپ نے لفظوں کے ہار، آپ نے تعاون کا وہ ہار پہنایا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کی اس تعاون کے ذریعے انہی لفظوں کو ہم نے سرمایہ اور دولت بنا کر انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ ہماری طرف سے اپنے علاقے کے سفیر ہیں، آپ کے بچے سفیر ہیں، آپ یعنی کہ اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے یہ پیغام اپنے دوستوں تک، اپنے بھائیوں تک، اپنے رشتہ دار تک، اپنے عزیزوں تک پہنچائیں اور ان کو بھی تیار کریں۔ ابھی گزارش کی گئی، یہ انشاءاللہ میں یہ وہ بات جو علی احمد جان صاحب نہ کر سکے میں وہ بات کر رہا ہوں، یہ سکول ہے 5 سال کے لیے، 5 سال کے لیے یہ آزمائشی سکول ہے انشاءاللہ، لیکن کہیں بھی اگر 5 سال تک ہم کامیابی سے چلا سکے، 5 سال میں چونکہ یہ بچہ میٹرک کرے گا انشاءاللہ اسی جگہ اسی شہر کے اندر جہاں جہاں ہمارا سکول کامیاب ہوتا ہے ہم اس کی اپنی بلڈنگ کھڑی کریں گے اور اپنی بلڈنگ کریں گے انشاءاللہ، اس میں ہم پڑھائیں گے۔ اس کے بعد جو بچے 5 سال کے بعد بچہ کالج کی طرف جائے گا، ہم اپنی تربیت شدہ بچے کو کسی اور گندے ماحول میں نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا انشاءاللہ ہم کالج کا قیام میں عمل میں لائیں گے، یہی بچے اسی کالج میں پڑھا کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ہم انہیں کالج سے بھی یعنی کالج سے فارغ ہو کر بھی سوال یا نشان پیدا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ انشاءاللہ یونیورسٹیز تک ان کو ہم لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا ارادہ ہے، یہ انشاءاللہ وقت آنے پر یہ ہم باتیں نہیں کریں، انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا، جو ہم کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، لیکن پروردگار عالم سے توفیق کی دعا ہم ضرور مانگتے ہیں، اللہ سے توفیق کی دعا مانگتے ہیں، آپ سے تعاون کی استدعا کرتے ہیں۔